کی ہے، پیش کی ہے، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم پیغام، ایک اہم اللہ رب العالمین نے خبردار پیغام ہوشیاری کے لیے باخبر کر دیا ہے۔ وہ پیغام امت کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ ایمان والو، آؤ میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسی تجارت، وہ کون سی تجارت ہے جس میں فائدہ ہے، وہ کون سی تجارت ہے جو ہمیں دردناک عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے اسی تجارت کا ذکر کیا ہے۔ آج تجارت کے خواہش مند تو ایک غریب انسان سے لے کر کے رئیس اور بادشاہ تک امیدوار ہیں کہ ہم ایسی تجارت کریں جس میں نقصان، خسارہ، گھاٹا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس تجارت کا ذکر کر رہا ہے جو تجارت دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، ایمان والو آؤ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ آؤ ایسی تجارت کی طرف، ایسے کاروبار کی طرف جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، جس میں نقصان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی تجارت کا ہمیں آپ کو حکم دے رہا ہے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ اللہ نے کہا من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال اور اپنے نفس کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے نفس کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ بے شمار صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جان بھی گنوائی ہے اور اپنا مال بھی گنوایا ہے۔ احادیث کی کتابیں جب ہم پڑھیں گے بے شمار قسم کے واقعات ایسے ملتے ہیں، صحابہ نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے اور نہ اپنے مال کی پرواہ کی ہے، اللہ رب العالمین کے نام پر خوشنودی کے ساتھ، رضا الہی کی طلب اور امید کے ساتھ اپنے مال اور جان کو قربان کر دیا ہے۔ تو وہ تجارت اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی اس آیت میں بتلا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا ہوگی، جب ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا ہوگا، جب ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں دین اسلام کے راستے پر اللہ اس کے رسول کی ہر موڑ پر ہمیں مدد کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین یہ عہد لے رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرو، اپنے مالوں کو اس کے راستے پہ خرچ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہت بہتر عمل ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ دردناک عذاب سے بچانے والی وہ تجارت کون سی ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم جان لو تو سب سے بہتر تجارت یہی ہے۔ لیکن آج ہم دنیاوی تجارتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس تجارت کو ہر آدمی نے فراموش کر دیا ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے بتلا رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے توحید پر آئے ہیں، لیکن آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا تو شرک میں کیوں مبتلا رہا؟ ان ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ اگر تم تنگی محسوس کر رہے تھے، تمہیں لوگ سمجھانے اور بتانے والے نہیں آئے تھے، تو اللہ کی زمین تو کشادہ تھی، جہاں تمہیں معلوم ہوتا کہ توحید والے وہاں ہجرت کر جاتے۔ ہجرت کا حکم قیامت تک، قیامت کی صبح تک واقعی ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر آرزو ہے، تمنا ہے کہ اللہ مجھے میرے اہل و عیال کو توحید پر چلنے کی توفیق بخشے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے زمین جائیداد کو چھوڑ کر کے صحابہ کرام کی طرف۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے مکے کی زندگی میں دشواریاں محسوس کی تو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، وہ مدینہ چلے گئے۔ تو اللہ فرمائے گا فتہاجروا فیہا،
تم ہجرت کر جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری زمین تو کشادہ تھی، جہاں تمہیں تنگ کیا جا رہا تھا، نماز پڑھنے تمہیں نہیں دی جا رہی تھی، اللہ اس کے رسول کا نام لینے کے لیے تمہیں دشواری پیدا ہو رہی تھی، ہجرت کر جاتے جہاں میرا نام لینے والے لوگ تھے وہاں چلے جاتے. تو آج بھی ہجرت کا حکم باقی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جماعت اہل حدیث کے لوگ دعوت و تبلیغ کے میدان میں پیچھے ہیں. اگر اس مشن کو لے کر کے ہمارے پاس خالص چیز ہے، ایک آدمی کے پاس دیسی گھی ہو لیکن وہ اندر گھر میں پیک رکھے، مارکیٹ میں لے کے نہ آئے تو اس کی گھی کی کوئی اہمیت نہیں. اور ایک آدمی ڈالڈا گھی گھر گھر لے کے جائے، مارکیٹ لے کے جائے، بازار در بازار لے کے جائے، تو یقیناً ایک دن وہ چونک جاتا ہے. آج ہمارے پاس اصلی گھی ہے، ہمارے پاس اصل عقیدہ موجود ہے، لیکن ہم تک محدود ہے. ہم لوگوں کو بتلانے کے لیے اور لوگوں کو دعوت تبلیغ کرنے کے میدان میں بالکل پیچھے ہیں. کیونکہ ہم اپنی بستی کے لوگوں کے بارے میں بتلائیں، کوئی کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو نماز کے لیے دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو مساجد کی طرف لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک باپ اپنی اولاد سے شرما رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے شرما رہی ہے، جائیں تو جائیں کہاں. صحابہ کرام دین کے معاملے میں کبھی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جمعیت میں مسجد نبی میں بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایک کافر کی مثال ایسے ہے جیسے ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا درختوں میں پتجھڑ ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، پتجھڑ ہو جاتا ہے، پتے گر جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے، جن کے پاس توحید نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں. ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر وہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں، تیز ہوا چلی ان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیا، ایسے ہی جیسے سخت تیز ہوا نے درخت سے پتے گرا دیے. اور آپ نے فرمایا توحید پہ قائم رہنے والے کی مثال، نمازوں کے پابند رہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت دنیا میں ایسا ہے جس کے کبھی پتجھڑ نہیں ہوتے ہیں. ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی گرتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. صحابہ کرام خاموش ہیں، حضرت ابو بکر خاموش ہیں، عمر خاموش ہیں، حضرت عثمان غنی خاموش ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، سب خاموش ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحابہ بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس پہ کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا. اب ایک 10 سال کے بچے تھے جن کا نام حدیثوں میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر. اب وہ حضرت عمر کے لڑکے تھے، عبداللہ عمر ابن خطاب کے بیٹے تھے. حضرت عمر کے ساتھ آ گئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، شوق تھا. وہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو عار محسوس کر رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ میرے ابا بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے خلفاء بیٹھے ہیں، یہ جواب نہیں دے رہے ہیں. میں دل ہی دل میں چھپائے رکھا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا نخلا، وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا ہے، کھجور کے پیڑ پر کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. اس کے پتے کبھی گرتے نہیں ہیں، سوکھ جاتے ہیں لیکن درخت سے نہیں گرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلا دیا کہ مومن کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ سردی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، لیکن مومن کی نماز ضائع نہ ہو. کتنی بڑی پریشانی آ جائے لیکن ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ایسا ہو، جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اللہ ہی ٹالنے والا ہے. یہ عقیدہ ہو ہمارا اس درخت کی طرح. جب جانے لگے صحابہ تو حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے معلوم تھا کہ وہ درخت کھجور کا ہے. کہا بیٹا تمہیں کیسے معلوم تھا؟ کہ ابا جان آپ مجھے بھیجتے ہیں نا جنگل میں لے جاؤ بکریاں چرانے کے لیے، جب ہم دیکھتے ہیں درختوں کا پتجھڑ ہو گیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کھجور کے پتوں کو توڑنے کی، کیونکہ وہ اب بھی برقرار ایسے ہی رہتے ہیں. ہم جب کہیں درخت کے پتے نہیں پاتے تھے تو کھجور کے پتے توڑ کر کے اپنی بکریوں کو کھلاتے تھے. تو ہمیں معلوم ہے وہ درخت کھجور کا تھا جس پر کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا. تو حضرت عمر نے کہا بیٹے اگر تم جواب دے دیتے انا فخر علی، میرے لیے فخر کی بات ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دے دیا. ابا جان میں دل ہی دل میں شرم محسوس کر رہا تھا کہ آپ لوگ جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، میں خاموش رہا. تو خاموشی کسی جگہ بہتر نہیں ہے. جب سوال کیا جائے، اسلام کی بات آ جائے تو ہمیں فوراً کہہ دینا چاہیے ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی تجارت جو ایمان کے لیے کر لے،
ایمان کے لیے ہو، جنت حاصل کرنے کے لیے ہو، دوزخ سے ہمیں نجات دلا دے۔ اللہ ایسی تجارت ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو موحد بنا دے، نیک نمازی بنا دے۔ جہاں کہیں بھی اسلام کے چاہنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے اے اللہ چھپے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، غیب سے ان کی نصرت فرما دے۔ اے اللہ ان کو دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اے اللہ توحید والوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، توحید پر، اسلام پر، دین پر زندہ رکھ۔ خاتمے کا وقت ہو، دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔